بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے مقرب اور برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو خصوصی انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ پر اللہ کی طرف سے جتنی بھی آزمائشیں آئیں، آپ ان میں توفیق الہی سے ثابت قدم رہے۔ آپ کا ایک مشہور و معروف واقعہ، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ذوالحج کی 8ویں رات کو ایک خواب دیکھا، جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ اس لیے 8 ذوالحج کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے 9ویں ذوالحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ جمیع مخلوق میں عرفہ اعلیٰ ہے، لہٰذا ان پر آنے والے امتحانات بھی اس قدر شدید ہوتے ہیں، مگر قربان جائیے ان مقدس ہستیوں کے صبر و استقلال پر کہ وہ اس راہ میں آنے والے مصائب و آلام کو خندہ پیشانی سے برداشت کیے نہ صرف بارگاہ الہی میں سرخرو ہو کر بلند درجات حاصل کرتے ہیں، بلکہ مستقبل میں آنے والے امتحانات کے لیے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو بھی ہمہ وقت تیار رکھتے ہیں۔ ان کی یہی عظیم قربانیاں رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہیں، چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا رب مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ فوراً اپنے لخت جگر کو فرمان خداوندی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ نے یہ سارا ماجرا اپنے نوخیز کم عمر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بتایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے مشورہ نہیں مانگا تھا کہ اگر ان کی مرضی نہ ہو تو ان کی رائے پر عمل کریں، بلکہ اس سے حضرت اسماعیل کا امتحان مقصود تھا۔ اللہ عز و جل کی طرف سے ملنے والی آزمائش پر ان کے کیا جذبات ہیں، اور اللہ کے حکم کی اطاعت اور اس کی طرف سے ملنے والی مشقت پر ان کے صبر اور ثابت قدمی کا علم ہو جائے، اور وہ حکم خداوندی کی بجا آوری پر ملنے والے ثواب کو پانے میں کامیاب ہو سکیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جب یہ خواب بیان فرمایا تو اس پیکر تسلیم و رضا نے جو جواب دیا اسے قرآن پاک میں پارہ 23 اور سورۃ صافات کی آیت نمبر 102 میں ان لفظوں سے بیان کیا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کی، ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں نہ ہل سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، اور ان کے گلے پر
چھری چلانا شروع کر دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے یہ آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہوگی۔